اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن جن کے عشق سے سینے ہوتے ہیں، روشن جن کے عشق سے سینے ہوتے ہیں، ان کے دل ہر وقت مدینے ہوتے ہیں۔ لکھ دیا جائے جن پر نام محمد، موجوں سے وہ پار سفینے ہوتے ہیں۔ زینت بن جائیں جو یار کی محفل کی، وہ سب سے انمول نگینے ہوتے ہیں۔ جاتے ہیں سرکار کے در پر لوگ وہی، عشق کے جام جنہوں نے پینے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہیں سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما کے آسانیاں نصیب فرمائے اور سب کو جو ہے وہ خوشیاں عطا فرمائے، اور تمام ویورز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ بتائیے کہ آپ کو یہ چینل کیسا لگ رہا ہے، ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ان ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کر کے اس مشکل وقت کو ہم پر جو ہے وہ دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میری موضوع ہے میرے عنوان کا، وہ ہے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں اس کی شان اور مقام بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہ ظلمت کدہ کے لیے نور مبین بھی ہے۔ قرآن کریم بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، پیغام شفا بھی ہے، اور راہزنوں کے لیے سراپائے ہدایت بھی ہے۔ علماء کرام کے لیے خطابت کے لیے رہنما بھی ہے، گناہ گاروں کے لیے پیغام بخشش بھی ہے، قبر والوں کے لیے یہ قرآن نور بھی ہے، پل صراط سے گزرنے والوں کے لیے روشنی بھی ہے، اہل محبت کے لیے جامع توحید بھی ہے، اہل معدت کے لیے پیغام راحت بھی ہے، عشاق کے لیے راہ نجات بھی ہے، اور اہل محشر کے لیے نعم سکون بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایسی لاریب کتاب مبین ہے کہ جس کی تلاوت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تو جنتی لباس پہنایا جائے گا اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا تو قرآن فرمائے گا، اے رب العالمین اس کو جنتی لباس پہنا، پھر اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرما، اس کو اور زیادہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم عرض کرے گا، اے رب تو اس سے راضی ہو جا، اور قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا، یعنی جنت کے ہر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک نیکی جو ہے وہ زیادہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام تمام آسمانی کتابوں کی تاجدار یہ کتاب ہے۔ جو بھی اس کی تلاوت اپنے گھروں میں جمع ہو کر کرتے ہیں یا درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کا آپس میں درس دیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، یعنی انہیں رحمت ڈانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ جہاں ذکر قرآن مجید ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے
محمد کے شہر میں، ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گنہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، آ جاؤ لے کے دل میں تمنائیں بے شمار، ہر تشنگی بجھی ہے محمد کے شہر میں، فرش زمین سے عرش تک ہے نور کا سما، فرش زمین سے عرش تک ہے نور کا سما، یہ کیسی روشنی ہے محمد کے شہر میں۔ اور قیامت کے دن نور جو ہے وہ ہوگا۔ آپ عظمت قرآن کریم جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت اور رفت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی یعنی قرآن کریم کی سنتا ہے اس کے لیے چند نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر بن ابی خطاب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب مخلوق اپنے حساب کتاب جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی نا اپنے حساب کتاب سے، تو وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے لیے قرآن کریم پڑھا ہوگا، دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوگا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ آپ نے فرمانے عالی شان سماعت فرمایا، قیامت کے دن سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ قیامت کے دن بھی تلاوت قرآن کریم ہی کام آئے گی، اس لیے تمام مومنین اور مومنات کو اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ بلکہ روایت ہے کہ حضرت مسند بزار روایت فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس کے سرحانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن کے اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں، علیحدہ ہو کے کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سوالات کے لیے مامور ہو تو اپنا کام کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک اس آدمی کو جنت میں داخل نہ کراؤں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں ہی قرآن کریم ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ۔ تو بے فکر رہ، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بستر وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے، اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے فضائل قرآن پر روایت کو سماعت فرمایا کہ قبر میں کتنی عظمت اور رفت ہے تلاوت قرآن کرنے والوں کی۔ قرآن کریم کی تلاوت جو کرتے ہیں ان کو کتنی شانیں دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ذرا توجہ تو فرمائیں کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں تلاوت قرآن کریم میں۔ تلاوت قرآن میں عظمت بھی ہے، تلاوت قرآن میں برکت بھی ہے۔ تلاوت قرآن جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہماری رفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں عزت بھی ملتی ہے، ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتی جاؤں کہ موسیٰ بن عبد الحشامی بہت بڑے دولت مند تھے، ہر وقت شباب اور شراب کے دلدادہ تھے اور کھیل کود کے شوقین تھے، اور ہر وقت موسیقی کی محافل سجانے کے شوقین تھے۔ یہ اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ عیش و عشرت کی نظر کر دیتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے گھر پر محفل موسیقی میں گانا سن رہے تھے کہ سریلی، دل پذیر اور حلاوت سے بھرپور آواز کانوں میں پڑی۔ دل پہ قابو نہ رہا۔ یہ گانا نہیں تھا بلکہ گانے سے مختلف بڑی ہی پرسرور، پر نور اور دل کی گہرائیوں میں انقلاب
انقلاب پیدا کرنے والی آواز تھی۔ دل میں بڑا شوق اور ذوق پیدا ہوا تو اپنے ایک ملازم کو اس آدمی تک بھیجا۔ آدمی نے دیکھا کہ مسجد میں ایک نوجوان قرآن کریم کی تلاوت میں دنیا و مافیہ سے بے خبر مصروف ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں کہ ارد گرد میرے کیا ہے، کون ہے۔ اس آدمی نے اسے پکڑ کر موسیٰ بن محمد الحشامی کے پاس لے کر آیا۔ اس نے نوجوان سے فرمائش کی کہ مجھے وہ پڑھ کر تو سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت مطففین کی تلاوت شروع کر دی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں آپ کو سناتی چلوں کہ بے شک نیک کام کرنے والے البتہ بیچ نعمت کے ہیں اور اوپر تختوں کے دیکھتے ہوں گے، پہچانے گا تو بھی چہروں پر ان تازگی نعمت کی، پلائے جائیں گے خاص شراب مہر کی ہوئی، جو خاص شراب مہر کی ہوئی سے۔ اس کے بعد اس نوجوان قاری قرآن نے عذاب والی آیت تلاوت کی تو موسیٰ عبد الحشامی اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ اس نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور موسیقی کی محفل ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ محفل شباب اور شراب سے متعلق لوگوں کو فارغ کر دیا۔ سارے اپنے دوست جو ہیں وہ احباب چھوڑ دیے جو اس متعلق تھے اور سچے دل سے گناہوں سے تائب ہو کر باقی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور زہد و تقوی میں گزاری۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی لاریب کتاب ہے جس کی تلاوت سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ بن عبد الحشامی نے دل کو موم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک دن حضرت عمر بن خطاب مسجد میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے سرہانے ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ اس کی آواز سن کر فاروق اعظم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ روم کے پادریوں کا سرکردار ہوں۔ میں نے ایک دن ایک مسلمان جنگی قیدی کو آپ کی آسمانی کتاب کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اور بچتا رہتا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس پادری کے سردار نے کہا کہ میں عربی زبان اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے جب یہ آیت سنی تو غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی، دنیا اور آخرت کے بارے میں جو ہدایات اس میں بیان کی گئی ہیں، ان تمام امور کا خلاصہ اس آیت میں موجود ہے، اور یہ آیت سن کر اس کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت سے متاثر ہو کر میں اسلام لے آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا نا، تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے تھے اور مختلف انداز سے آپ کو تنگ کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ بالآخر ایک دن ایک طبیب ابو جہل اور عتبہ کے پاس آیا تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے میری عبادت کو پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیا ہے۔ الغرض عبد الرحمن عدوی سے روایت ہے کہ حضرت زماد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آیا، وہاں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل اور امیہ بن خلف بھی تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس شخص نے ہماری وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے خیالات کو پراگندہ، ہمارے مردوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ امیہ بن خلف نے جواب دیا کہ یہ شخص یقیناً مجنون ہے۔ زماد کہتے ہیں میرے دل میں ان کی باتیں بیٹھ گئیں، میں نے تہیہ کر لیا کہ اس شخص کا علاج کروں گا۔ میں یہاں سے اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگا، مگر اس دن وہ نہیں ملے۔ اگلے دن میں نے آپ کو مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اے فرزند عبد المطلب میری طرف توجہ کرو۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ ریح کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا بھی علاج کر سکتا ہوں، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بھی گئے گزرے مریضوں کا صحتیاب کیا ہے، میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ انہیں جاہل قرار دینے اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے، ان کے مردوں کو گمراہ کرنے، خداؤں کو باطل قرار دینے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں نے
سوچا ایسی باتیں وہی کر سکتا ہے جس کو کوئی جنون ہو، تو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے گا میں اگلی جو ہے وہ اس میں ویڈیو میں آپ کو وہ جو ہے وہ باتیں بھی سناؤں گی جو اس واقعے میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فی الحال یہاں پر ہم اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کرنا نہیں بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی